دن کے 11 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ عامر ہاشمی سے خبریں سنیے۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ کنٹرول لائن کی دونوں جانب دنیا بھر میں مقیم کشمیری جموں کشمیر پر بھارت کے غیر قانونی قبضے کے خلاف احتجاج کے لیے آج یوم سیاہ منا رہی ہیں۔ وزیر اعظم ریاض میں 9ویں فیوچر انویسٹمنٹ انیشیٹو اجلاس میں شرکت کے لیے آج سعودی عرب روانہ ہوں گے۔ ایڈوانسڈ مٹیریلز کے بارے میں 19واں بین الاقوامی سمپوزیم ISAM 2025 آج اسلام آباد میں شروع ہوا۔ اور لندن میں قائم غزہ ٹریبونل نے کہا ہے کہ اسرائیل کو اس کے جرائم کی پاداش میں انصاف سے فرار ہونے نہیں دینا چاہیے۔ اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ کنٹرول لائن کی دونوں طرف اور دنیا بھر میں مقیم کشمیری بھارت کے غیر قبضہ جموں و کشمیر پر اس کے مسلسل غیر قانونی قبضے سے ہونے والی ممکنہ تباہی کی جانب عالمی برادری کی توجہ مبذول کرانے کے لیے آج یوم سیاہ منا رہی ہیں۔ 27 اکتوبر 1947 کو بھارتی فوجوں نے جموں و کشمیر پر حملہ کیا اور برصغیر کی تقسیم کے منصوبے اور کشمیری عوام کے خواہشات کی مکمل خلاف ورزی کرتے ہوئے اس پر قبضہ کر لیا۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے کشمیری عوام پر زور دیا ہے کہ وہ تنازع کشمیر کو حل کرنے کی فوری ضرورت کے بارے میں عالمی برادری کو یاد دہانی کے لیے آج یوم سیاہ منائیں۔ 27 اکتوبر 1947 کو بھارتی فوج کے مقبوضہ جموں و کشمیر پر حملے اور 5 اگست 2019 کو BJP کی زیر قیادت ہندتوا بھارتی حکومت کی طرف سے اس کی خصوصی حیثیت منسوخ کرنے کے غیر آئینی اقدام کی مذمت کے لیے آزاد جموں و کشمیر میں احتجاجی ریلیاں نکالی جا رہی ہیں۔ آزاد جموں و کشمیر کے تینوں ریڈیو اسٹیشن یوم سیاہ کے حوالے سے خصوصی پروگرام نشر کر رہی ہیں۔ صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کشمیریوں کے ناقابل تنسیق حق خودارادیت کے حصول کے منصفانہ جدوجہد کے لیے پاکستان کی غیر متزلزل حمایت کا اعادہ کیا ہے۔ یوم سیاہ کے موقع پر اپنے پیغامات میں انہوں نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں کے مطابق اس تصواب رائے کے وعدے کی تکمیل تک کشمیری عوام کے لیے پاکستان کی جانب سے اخلاقی، سفارتی اور سیاسی حمایت جاری رکھنے کا بھی اعادہ کیا۔ انہوں نے عالمی برادری خصوصاً اقوام متحدہ پر زور دیا کہ وہ مقبوضہ علاقے میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں پر بھارت کا محاسبہ کرے اور سلامتی کونسل کی قراردادوں پر عمل درآمد کو یقینی بنائے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف ریاض میں 9ویں فیوچر انویسٹمنٹ انیشیٹو اجلاس میں پاکستان کی نمائندگی کے لیے آج سعودی عرب روانہ ہوں گے۔ وزیر اعظم سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کی دعوت پر فورم میں پاکستان کے اعلیٰ سطح کے ایک وفد کی قیادت کریں گے۔ اجلاس میں عالمی رہنما، سرمایہ کار، پالیسی ساز اور جدت پسند شریک ہو رہے ہیں، جس کا موضوع ہے ترقی کی نئی راہیں تلاش کرنا، خوشحالی کی کنجی۔ اس موقع پر مباحثے میں عالمی چیلنجز اور مواقع پر توجہ دی جائے گی، جن میں جدت، پائیداریت، اقتصادی شمولیت اور جیو پولیٹیکل تبدیلی شامل ہیں۔ دورے کے دوران وزیر اعظم تجارت، سرمایہ کاری، توانائی اور انسانی وسائل کے شعبوں میں تعاون کو فروغ دینے کی راہیں تلاش کرنے کے لیے سعودی قیادت سے بات چیت کریں گے۔ مذاکرات میں باہمی دلچسپی اور تشویش کے علاقائی اور عالمی امور پر بھی تبادلہ خیال ہوگا۔ اجلاس کے موقع پر وزیر اعظم شریک ملکوں کے رہنماؤں اور بین الاقوامی اداروں کے سربراہوں سے بھی ملاقاتیں کریں گے۔ ان ملاقاتوں میں پائیدار ترقی کے لیے پاکستان کی سرمایہ کاری کے لیے صلاحیت اور اس کی تیاری کو اجاگر کیا جائے گا، جو کہ سوچو، تبادلہ کرو اور عمل کرو کے ماڈل کے مطابق ہوگا۔ ایڈوانسڈ مٹیریلز کے بارے میں 19واں بین الاقوامی سمپوزیم ISAM 2025 آج اسلام آباد کے نیشنل سینٹر فار فزکس میں شروع ہوا۔ 5 روزہ سمپوزیم میں سائنسدانوں، انجینئرز اور صنعتی ماہرین کو ایک جگہ اکٹھا ہو کر مٹیریل سائنس اور انجینئرنگ میں ایجادات پر تبادلہ خیال کا موقع ملے گا۔ روس، ملائیشیا، چین، انڈونیشیا، ترکیہ اور ناروے سے تعلق رکھنے والے 20 سے زائد بین الاقوامی مقررین اور محققین سمپوزیم میں حصہ لے رہے ہیں۔ لندن میں قائم غزہ ٹریبونل نے کہا ہے کہ اسرائیل غزہ میں نسل کشی کر رہا ہے اور اسے اپنے جرائم کی سزا سے بچنے کی اجازت نہیں دینی چاہیے۔ اس غیر سرکاری ٹریبونل نے اپنے حتمی فیصلے میں کہا تھا کہ غزہ کی تعمیر نو کی قیادت فلسطینیوں کے پاس ہونی چاہیے اور اسرائیل کو تمام نقصان کا ذمہ دار ٹھہرایا جانا چاہیے۔ اس ٹریبونل کے سربراہ رچرڈ فاک تھے، جو اقوام متحدہ میں فلسطینی علاقوں کے لیے سابق انسانی حقوق کے نمائندے ہیں۔
اور پاکستان اور جنوبی افریقہ کے درمیان 3 T20 میچوں کی سیریز کا پہلا میچ کل راولپنڈی میں کھیلا جائے گا۔ میچ رات 8 بجے شروع ہوگا۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئی۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔